وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے پیارے بھائیوں، ایک تو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور احسانوں کو یاد کرے. میرے ساتھ اللہ نے کتنے کتنے احسانات اور مجھے کتنے کتنے نعمتیں دی ہیں، اس کو سوچے. کیونکہ ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. آنکھ اتنی قیمتی ہے. آنکھ نہیں ہے تو شاید دنیا دے گا. یہ کام اتنی قیمتی ہے، کان اتنے قیمتی ہیں. ہر نعمت بے بدل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ضروری تھی، کتنی بڑی نعمت تھی. اللہ کہتے ہیں میری نعمت کا دھیان کرو، کیونکہ آدمی اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ اس کی بیماری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے. کہ آنکھوں سے من مانی دیکھے گا، لیکن یہ نہیں سوچے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے. من مانی دیکھے، من مانی کرے، یہ سب کرنا نعمتوں کے زور پر ہے. اگر اللہ اس کے پاس سے نعمت چھین لے تو یہ کچھ نہیں. یہ بیماری ہے ہماری کہ اللہ جتنی زیادہ نعمتیں دیں اتنا زیادہ اللہ کو بھول جاتا ہے. باقی نعمتوں کو اس لیے یاد کرنا ہے تاکہ اللہ کا احسان سمجھ میں آئے. جو اللہ کا احسان سمجھے گا وہ اللہ کا حق سمجھے گا. ہاں، جو اللہ کا احسان نہیں سمجھتا وہ اللہ کا حق کیوں سمجھے؟ کوئی آدمی ضرورت پر ہماری مدد کرتا ہے تو دل میں اس کی قدر ہوتی ہے. ہاں، کہ اس نے میرا کام نکالا، اٹکا ہوا کام نکال دیا. تو جب احسان نہیں سمجھے گا تو حق کیسے ادا کرے گا؟ وہ تو بھولا ہوا ہے. اللہ کے احسانوں کو یاد کرنے کی نبیوں کی ہدایت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ مجھے کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹتے تھے سونے کے لیے رات کو تو یہ کلمات پڑھتے تھے: الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی وکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. شکر ہے اللہ کا، کھانا پلایا، مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، میری ضرورت پوری کر دی، مجھ کو آسرا دیا. وہ گھر ہے، بال بچے ہیں تو مجھ کو آسرا دیا. کتنے لوگ ہیں زمین پر کہ نہ ان کو کوئی آسرا دینے والا ہے، نہ ان کو پوچھنے والا ہے. کوئی ریلوے اسٹیشن پر پڑا ہوا ہے، کوئی کہاں پڑے ہوئے ہیں لوگ. کسی کی آنکھیں نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں باہر، کوئی پوچھنے والا نہیں. معذور ہیں، مجبور ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو اتنا مخلوق ایسی ہے کہ ان لوگوں کو پوچھنے والے نہیں ہیں، نہ کوئی انہیں آسرا دینے والا. اور اللہ نے مجھے کھلایا، پلایا، کھلا دیا. پانی کی ضرورت ہو کہ بیٹا پانی لاؤ تو بیٹا پانی لا کے پلا دے گا. ہاں، یہ اصلی زندگی ہے بندہ بننے کی. بندہ بن کر زندگی گزارے، گندا نہ بنے اور بڑا نہ بنے.
گندا نہ بنے. گندا کون ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی کرے وہ، اس کی زندگی گندی ہے. اور ایک بڑا بنے. یہ دونوں باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. بڑا بنے. بڑا کون ہے؟ تو بڑا تو اللہ، اس کے سوا کوئی بڑا نہیں. بڑائی صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں. لہ الکبریاء فی السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. اللہ ہی معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں. زمین پہ بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور آسمان پر اس سے زیادہ عبادت ہوتی ہے اللہ کی. ایک بالی جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ عبادت نہ کرتا ہو. تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ. تو اپنی زندگی آلودہ اور گندی نہ بناؤ. پاک زندگی گزارے. پاک زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال. ایمان اور اعمال یہ پاک زندگی کا سامان ہے. اللہ پر ایمان لاوے، اللہ پر یقین کرے، اسے دل پاک ہو جاتا ہے. کافر کا دل ناپاک ہوتا ہے تو کافر ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. ایمان والے کے پاس کلمہ ہے تو اس کی پاکی کا سامان ہے. کلمہ کثرت سے پڑھو، حدیث میں ہے کہ کلمے کو پڑھ کے رہا کرو. لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا کرو. کلمے سے اپنے ایمان کو تازہ کرو. یہ پاکی کا سامان ہے. پھر اپنے اندر ایمان میں یقین پیدا کرو. ایک تو ہے ایمان کہ اللہ رسول کو سچا مان لیا، ان کی باتوں کو سچا مان لیا، یہ مسلمان ہو گیا. اس کے آگے اس کو یقین بنانا. جتنا یقین ہوگا اتنا اللہ سے تعلق صحیح ہوگا. نہیں تو دنیا کے حالات سے متاثر ہو جائے گا اگر یقین نہیں ہے تو. اور یقین ہے تو پھر نہیں گھبرائے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ کرنے والے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اور یہ نہ ہو تو کہ دنیا کے حالات اس کو ڈرائیں گے، دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جائے گا. اور یقین ہوگا تو اللہ سے امیدوار رہے گا. کیونکہ اللہ مصیبت میں بھی دیتے ہیں اور نعمت میں بھی دیتے ہیں، راحت میں بھی دیتے ہیں. مصیبت آئی مسلمان پر اور یقین نہیں ہے تو پھر گھبراوے، واویلا کرے. اور یقین ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈالی ہے تو مصیبت کا بدلہ بھی دے گا. ہاں، ہر مسلمان کو اس کی مصیبت پر اللہ بدلہ دیتے ہیں، اس کی تکلیف پر اس کو بدلہ دیتے ہیں. لیکن اس کا یقین نہیں ہے تو پھر وہ گھبراوے. اس لیے تقاضا ہے دین کا کہ یقین پیدا کرو تاکہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں تم مطمئن رہو گے، تمہیں چین رہے گا یقین کی وجہ سے. یہ بخار آیا ہے، کوئی بخار آیا کوئی بات نہیں. کیوں کہ بخار سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بیمار ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی قبول ہوتی ہے، ایسے بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے. بیمار دوسروں سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے. اور جو بیمار کرسی کی گرے جا رہے ہیں وہ بیمار سے کہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو. کیوں کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے. ہاں، یہ
کہ ہر مصیبت کے پیچھے اللہ کا کوئی انعام ہے، مگر وہ صرف ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، مگر اس کا یقین بنانا پڑے گا، نہیں تو دنیا کے حالات اس کو ڈرائیں گے، اچھے حالات پھنسائیں گے، برے حالات اس کو پریشان کر دیں گے۔ اچھے حالات آئے تو پھنس گیا، اب نماز کی بھی فرصت نہیں ہے، اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں ہے، اللہ کا کام لینے کی فرصت نہیں ہے، کیا بات ہے؟ یہ بیجی ہے، بیجی ہے، وہ بیجی ایزی ہوتے ہی نہیں۔ یہ کیوں کہ انہیں حالات اچھے کر دیے اللہ نے، کھاتا پیتا بنایا، راحت دے دی، بچے دیے، اولاد دیے، سب، اب اللہ کی ضرورت نہیں، یہ ہو گیا۔ کیوں کہ یقین نہیں ہے، تو حالات پر اطمینان ہے، حالانکہ حالات تو فوراً بدل جاتے ہیں، جیسے رات دن ہو جاتی ہے، دن رات ہو جاتے ہیں نا، اللہ تو کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، روز خبریں سنتی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس لیے ایمان دیا، یقین دیا، تاکہ حالات سے نہ گھبرا جائے، اور اچھے حالات میں کہ اچھے حالات میں ثابت قدم رہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں خوشحال ہوں تو خوشحالی کا حق ادا کرو، اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے تو کیا کرو؟ یہ خوشحال رہو، کھاتے پیتے رہو، بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوشحالی کا حق ادا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں دونوں قسم کے نبی بنائے ہیں، بعض نبی خوشحال ہیں، داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، وہ بڑی بادشاہت ہے، ہزاروں آدمی ان کے دربار کا پہرا دیتے تھے، ایسی بڑی بادشاہت، خوشحال بنایا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم کو تو اللہ نے ہر چیز دے رکھی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خوشحال رہتے تھے، کہ نہیں، خوشحالی کا شکر کرتے تھے۔ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے نبیوں کے حالات سنائے، دوسروں کے نہیں سنائے۔ سب سے اونچے حالات ان کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے اونچے لوگ ہیں، تو ہم کو نبیوں کے حالات سنائے، ولیوں کے حالات نہیں سنائے، نبیوں کے حالات سنائے۔ کیوں؟ ان کو نبیوں والا کام کرنا ہے، لیکن ہم کچھ سمجھتے نہیں اپنی نادانی سے۔ تو داؤد علیہ السلام خوشحال تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، زبور دی ہے کتاب، اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اس کی تلاوت بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ عبادت میں رات کا ٹائم ٹیبل بنا رکھا تھا، اتنا سونا، اتنا جاگنا، پورے خاندان کا ٹائم ٹیبل، پورا خاندان۔ کیوں؟ اللہ کا تقاضا تھا کہ آپ کو ہم نے خوشحال بنایا ہے، خوشحالی کا شکر ادا کرو۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ داؤد کے گھرانے والوں اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ کے سرکاری رپورٹ، کہ میرے بندوں میں
شکر گزار بہت تھوڑے. یہ سرکاری بات اللہ کو کہہ رہا ہے شکر گزار تھوڑے ہیں کہ جو نعمت ملنے کے بعد شکر کرے. اکثر وہ ہے جو نعمت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر اس سے بھی آگے وہ ہیں جو نعمتوں کی وجہ سے باغی بنتے ہیں, نعمت کے زور سے گناہ کرتے ہیں, وہ بھی ہیں. اس لیے کہا کہ غافل بھی ہیں اور باغی بھی ہیں, پھر زیادہ ہیں, شکر گزار تھوڑے. یہ تعلیم دی ہے نبی کو کہ شکر گزار بنو. اعملوا علی داؤد شکرا, داؤد کے گھرانے والوں شکر گزار بنو. یہ حکم ہم کو بھی ہے کہ ہم اور ہمارے گھر والے کیسے بنے, یہ شکر گزار بنے. نعمتیں سوچ سوچ کر کے اس کا حق ادا کریں تو وہ نعمتیں بڑھ جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی, اس میں برکت ہوگی کیونکہ اس کا حق ادا ہو رہا ہے. یہ تعلیم بھی ہے. ایسے نہیں بنے کہ نعمتوں کے بعد باغی ہو گئے, نعمتوں کے بعد غافل ہو گئے. تو انہوں نے نعمت کی بھی قدر نہیں کی اور نعمت دینے والے کی بھی قدر نہیں کی. مجھ کو اللہ نے یہ دیا. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یہ سب خوشحال لوگ ہیں, لیکن پابند کیا اپنے آپ کو. تو ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, پسینے سے. حالانکہ حاکم ہے, بادشاہ ہے, سب کچھ ہے, اس میں سے نہیں کھاتے تھے, اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. تو ہم کو نبیوں کی زندگی دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان تھا کہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کو ورم آ جاتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے, میرے سب قصور معاف ہو چکے ہیں, اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے, تو اب میں شکر گزار نہ بنوں, پڑھ کے سو جاؤں. یہ سیکھنے کی بات ہے, ورنہ نعمت کی وجہ سے آدمی کھوٹ میں اترے گا. حالانکہ نعمت کی وجہ سے اس کو مدد ملنی چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ نعمت تو مدد کے لیے دی ہے کہ ان کے کام ہوتے رہیں, ان کی آخرت بھی ہوتی رہے. یہ اپنی نعمتوں سے اپنے آخرت بنا رہے. یہ اللہ کی دعوت ہے کہ اپنی نعمتوں سے اپنے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. حرم سے بات کہی تھی کہ مال اللہ نے دے دیا ہے تو اب کیا کرے کہ تو اپنی آخرت بنا لے. سمجھداری کی بات یہی ہے کہ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی فکر کر لے آدمی. زیادہ کہاں رہنا ہے؟ زیادہ کہاں رہنا ہے؟ آخرت میں. وہاں رہنا ہی رہنا ہے, وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے. دارالقرار رہنا ہی رہنا. 50-60 سال کی زندگی ہوتی ہے, آدمی تو گھر بناتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بناتا ہے. کیوں رہنا ہے. پردیش میں ہوتا ہے تو وطن میں گھر بناتا ہے کہ پتہ نہیں پردیش کا کیا روزگار ہم نکال دیں. ہاں اب دنیا میں ہو رہا ہے, نکال دیتے ہیں. تو کہ اپنی جگہ بناؤ, اپنے وطن میں گھر بناتا ہے کیونکہ یہاں واپس آنا ہے. تو ایسے ہی دنیا سے واپس جانا ہے کہاں؟ یا آخرت میں. تو اللہ اس کی رہبری کرتے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ سمجھداری کی علامت ہے.
سمجھداری کی نشانی ہے کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا رہا ہے. جتنا سزا رہنا ہے وہاں بنا لے. موجودہ زندگی کہ بہت تھوڑی، کتنی بہت تھوڑی. جیسے ماں کے پیٹ کی زندگی کتنی، یہاں آنے کے بعد پتہ چلا ماں کے پیٹ کی زندگی بہت تھوڑی، 8-9 مہینے کا اندر. یہ 60, 70, 80, 100 اس کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہے. جب قبر میں جائے گا تو قبر کے مقابلے میں یہ زندگی تھوڑی ہو جائے گی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صبح سے شام بھی نہیں ہو رہی. پھر قبر کے بعد قیامت ہے، اور قیامت کے بعد پھر آخرت ہے. وہ ختم نہ ہونے والی باتیں ہیں سب. تو وہاں کا سارا بندوبست آدمی یہاں کر سکتا ہے. اس لیے کہا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لو. دنیا میں دیتا ہوں، اللہ دنیا دیتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں. جو بھی دنیا میں آئے گا اس کو اللہ دنیا دیں گے، حکمت سے دیں گے. کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت کم. یہ حکمت ہے اللہ کی. یہ نہیں کہ وہاں کوٹا نہیں تھا اس لیے کم دیا، ایسا نہیں ہے. یہ حکمت ہے کہ کسی کو کم دیں گے. کیوں کہ اس کی خیر اسی میں ہے، اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو کم ملے. وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ میری خیریت اسی میں ہے کہ میرے پاس یہ کم رہے. اور وہ کون جانتا ہے کہ اللہ. اس لیے پریشان نہ ہو، یہ کم ملی ہے کہ میری خیریت اسی میں ہے، ورنہ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے. اس لیے حکمت سے دیتے ہیں، حکمت سے بند بھی کر دیتے ہیں. ڈاکٹر منع کرے کہ آپ کو یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں، سب بند کر دیا. وہ ڈاکٹری کی وجہ سے بند کیا اس نے، کوئی ہم پر ظلم نہیں کر رہا. اس کی ڈاکٹری میں یہی بات ہے کہ اس کو نہ کھانے دو، نہیں تو یہ حالت اس کی بگڑ جائے گی. ایسے اللہ حکمت سے دنیا کم کرتے. تو مسلمان کو ظالم لوگ نہ گھبرائے، وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرے، کیونکہ کم ہے تو ذمہ داری بھی کم ہے. ہاں تو زیادہ ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے. ایک آدمی بہت تنگ حال ریت میں اپنے آپ کو دبا رکھا تھا، کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، تو ریت میں دبا رکھا. موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. تو جیسے لوگ اللہ والوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں نا، اس نے کہ اللہ کے نبی میری حالت دیکھو، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس زمین میں اپنے آپ کو میں نے خزیرے میں دبایا، اتنی تنگی ہے، دعا کر دیجیے پریشانی دور ہو جائے. تو دعا مانگی، رحم آیا، دعا مانگی کہ اللہ اس کی حالت. تو دعا قبول، نبی کی دعا میں کیا پوچھنا، وہ قبول ہو گئی اور اس کی حالت بدلنے لگی دھیرے دھیرے دھیرے. پھر دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ بہت لوگ جمع ہیں اور لوگ سر اونچا کر کے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اسے بتا کہ حضرت ایک آدمی ہے، اس نے شراب پی کر کے کسی کا خون کیا ہے اور اس کے لیے موت کی سزا کا فیصلہ ہوا ہے، تو اس کو موت کی سزا دے رہے ہیں. جا کے دیکھا تو وہ دعا والا تھا، جس کے لیے دعا مانگی تھی وہی تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے اس کو نہیں دیا ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں جا کہ اب اس نے حالت اسے ٹھیک کر دی تو یہ کام کیا، اس لیے میں نے اس کو رکھا تھا ایسا کہ اسی کے لیے یہی بہتری ہے.
یہ حکایت دیکھ کر کے شیخ شادی صاحب نے نیچے آیت لکھی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سب کو روزی کھول کھول کر سب کو دے تو یہ سب زمین میں بغاوت کرے، جیسے اس نے بغاوت کی ہے۔ اس لیے کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، تو حکم ہے کہ جیسی حالت ہے اس میں خوش رہے، اور جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ادا کرے، واویلا نہ کرے بلکہ حق ادا کرے بس، تو زندگی اسی کامیاب ہے۔ حالات سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی، ذمہ داری پوری کرنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ حالات سے کامیابی نہیں ہوتی، مالدار ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، عہدیدار ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، کہ نا ذمہ داری پوری کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ حالات سے کامیابی نہیں ملتی، حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ اس حال میں رکھ کر تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ لوگ حالات بنانے کی فکر میں ہیں، اپنی ذمہ داری کی فکر میں نہیں ہے، اس لیے حالات میں پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ذمہ داری نہیں پوری ہوگی تو پریشانی آ گئی، چاہے حالات کتنے اونچے ہوں، جتنا اونچا حال ہوگا اتنی پریشانی بھی اتنی اونچی آئے گی، جتنا آدمی کا ویلیو اتنی اس کی پریشانی کا ویلیو۔ یہ بتایا ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کو روٹی کی فکر نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ روٹی سے اس کا ویلیو اونچا ہے۔ اب اس کی جو پریشانی آئے گی وہ کہ وہ کروڑ کے حساب سے آئے گی، اس لیے وہ لا علاج ہو جائے گا، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ کر آپ کو کروڑ پتی ہے کہ آپ نہیں جانتے میرے مسئلے کو حل کریں، یہ کہے گا کہ آپ میرے حال نہیں جانتے، کہ آپ تو کروڑ پتی ہیں، کہ آپ نہیں جانتے میں بہت پریشان ہوں۔ اور یہ بات آسمان سے آتی ہے، دنیا والے نہیں بناتے، آسمان سے آتی ہے، حدیثوں میں کہ ہر آدمی جب وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا تو اس کی پریشانی اتنے ویلیو سے آئے گی جتنا اس کا ویلیو ہے۔ لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی ام لو صدرک غنا وسد فقرک والا تفرغ ملات یدیک شغلا ولا سد فقرک، کہ آدم کے بیٹے تم میرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں کیا کروں گا، یہ تیری ساری حاجتوں کو میں پورا کر دوں گا، اور تیرے دل کو غنی کروں گا۔ آدمی کا دل غنی ہو گیا، آدمی کا دل فقیر ہو گیا، آدمی نہیں غنی ہوتا، غنی مانے مالدار ہے، اور آدمی فقیر ہے اس کا دل فقیر ہوتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ہمارے کام کے لیے تیار رہو، جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو، تو ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے اور تمہاری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، حاجتیں پوری کر دیں گے، اور ایسا نہیں کرو گے تو وَإِلَّا تَفْعَلْ وَلَا تُجَدِّكَ شُغْلًا، پھر ہم تمہارے ہاتھوں کو یہ دنیا کے کاموں میں پھنسا دیں گے۔ اب زندگی کاموں میں پھنسی ہوئی ہے، فرصت بھی نہیں ہے اور کامیابی بھی نہیں ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پھنسے ہوئے ہیں، فرصت نہیں ہے، نہ کام پورے ہوتے ہیں نہ مقصد پر زندگی لگتی ہے، کچھ نہیں، پھنسے ہوئے۔ اللہ نے اتنی حاجتیں بڑھا دی، وہ پوری نہیں ہوتی، آج کل یہ بیماری ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ درجے سے پوچھو کہ کپڑا سی کر کب دو گے، کہ پیر کے دن لے جانا، پیر کے دن گیا تو کل آنا، پھر کل آنا، وہ اس کا کام پورا ہوتا ہی نہیں۔
کوٹک کچہری والوں کا بھی کام نہیں پورا ہوتا، فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں ہوتا، پورا ہوتا ہی نہیں ان کا. سب کا کیوں کہ وہ اصلی کام کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتیں بڑھا دی ہے. وہ ان کا نہ اپنا پورا ہوتا ہے نہ وہ خدا کا کر پاتے ہیں، دونوں میں نہیں. اس لیے کہا کہ اگر ہمارے کام کے لیے نہیں ہے تمہارے پاس فرصت، تو تمہارے اپنے کام سے بھی پاری نہیں ہونے کے کوئی وہ زندگی پوری ہو جائے گی. اس لیے راستہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو اصلی کام کے لیے تیار کرو. کیوں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں نے تم کو اور تمہاری اولاد کو جو بسایا ہے تو میرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے بسایا ہے زمین پر. انسانوں کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بسایا ہے، یہاں عبادت کے لیے بسایا ہے کہ وہ اپنے زندگی حکم والی بناوے، عبادت والی بناوے. تو اللہ اپنی قدرت سے ان کے حالات ٹھیک کرے گا، نہیں تو ان کی چیزیں، ان کی دنیا، ان کے حالات نہیں ٹھیک کریں گے. یہ پکی بات ہے کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے اسباب لوگوں کے حالات ٹھیک کریں، دنیا کے حالات ٹھیک کریں، کہ ایسے نہیں ہوتے. حالات اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں. فیصلہ ہوتا ہے اوپر، الا لہ الخلق والامر، دو چیزیں ہیں. سب مخلوق ہے، زمین آسمان انسان سب مخلوق ہے. مخلوق پر اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. جیسے ہم پر موت کا فیصلہ ہے، حیات کا فیصلہ ہے، بیماری کا فیصلہ ہے، تندرستی کا فیصلہ ہے، پریشانی کا، خوشی کا، یہ سب فیصلے اوپر سے آتے ہیں. ہم نہیں پیدا کرتے یہ فیصلے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کیوں کہ مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کوئی دوسرا ہے نہیں جو پیدا کرے فیصلہ کرے. ایک ہی اللہ ہے، اسی کا فیصلہ، اسی کی مخلوق. یہ سمجھایا ہے کہ آدمی اللہ کی مخلوق ہے تو اس پر اللہ کا فیصلہ چلے گا. جب اللہ چاہے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا، جب اللہ فیصلہ کرے گا تندرست ہو جائے گا، زندہ رہے گا، مرے گا، خوشحال ہوگا. یہ سب فیصلے ہیں. تو فیصلے اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مخلوق، کوئی دوسرا ہے نہیں اللہ کے سوا. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو فیصلہ بھی اللہ کا ہوگا اور مخلوق بھی اللہ کی ہے. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. رات میں تندرست تھا، پھر رات میں بیمار بھی ہو گیا. کہ کیا ہو گیا کہ رات کو فالج ہو گیا. ہاں اچانک فیصلہ ہے. جب فیصلہ اللہ کا ہے اور مخلوق اللہ کی ہے تو سیدھا راستہ یہ کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو. اللہ نے جو حق واجب کیا ہے اسے ادا کرو، کہ اسی میں خیر ہے. کہ پھر فیصلے تمہارے حق میں بہتری کے ہوں گے، خیر کے ہوں گے، مدد کے ہوں گے. کیوں کہ اللہ کے حق ادا کرنے والے ہیں. نہیں تو یہ اپنی چیزوں سے اپنے حالات بنانے کی فکر میں ہیں، تو ان کی چیزوں سے ان کے حالات نہیں بنتے. چیزوں میں اللہ نے طاقت ہی نہیں رکھی کہ آدمی کی حالت بنا رہے. یہ چیزوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ حاکم کے اچھے حال، اس کی حکومت کے اچھے حال حکومت کی وجہ سے ہو جائیں گے، کیسا نہیں ہے. مالدار کے حال اس کے مال سے اچھے ہو جائیں گے، کیسے نہیں ہے. تو اللہ بنائیں گے، اللہ بگاڑیں گے، اللہ خوش رکھیں گے، اللہ چین دیں گے، وہ سب وہیں سے اوپر سے. جب سارا مسئلہ اللہ سے ہے تو کہ اللہ کی طرف رہو بس، کہ اب اللہ جو حکم دے وہ پورا کرنا ہے، منع کرے تو نہیں کرنا ہے بس. جب یہ زندگی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حالات بہتر بنائیں گے، اس کو چین دیں گے. جتنے اچھے حالات ہیں وہ فیصلے سے آئیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. بات مانو اللہ کی، بات مانو رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے.
تو رحم کے فیصلے ہوں گے اطاعت کی وجہ سے، اور اطاعت نہیں ہے تو یہ تو اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں. پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا تب اس کا مال اور اس کی چیزیں اس کو نہیں بچا گئی. فیصلے اس کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے. اس لیے ہم کو یہ قصے نبیوں کے سنا ہے کہ نبیوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حکم کو دیکھتے ہیں، حکم کو پہچانتے ہیں، حکم کو پورا کرتے ہیں. اپنی زندگی ایسی بنائی کہ اس سے حکم پورے ہوتے ہیں، کرنے کے کام کرنے، نہیں کرنے کام نہیں کرنے. تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، پھر چین دے گا، پھر مدد دے گا، مدد کے راستے کھولیں گے، دعائیں قبول ہوگی، برکتیں آئے گی. یہ سب اسی پر ہے کہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوگی، ان کو برکتیں دی جائے گی، ان کو محبتیں دی جائے گی. جتنے اچھے حالات ہوتے ہیں وہ اسی سے وابستہ ہے. کس سے؟ کہ اللہ کی اطاعت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ دیکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. یہ بات بتائیے، اللہ سے معاملہ صحیح کرو کہ اللہ ناراض نہ ہو. اگر اللہ ناراض ہے تو پھر بات بگڑ جائے گی. جس حال میں ہوگا اس حال میں بات بگڑے گی. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے کہ جب لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کیوں؟ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ آسان راستہ ہے. بھائی ایک اللہ ہے کہ ایک کو خوش کرنا آسان ہے، ایک کو خوش کرنا آسان. اور جب اللہ ایک دفعہ خوش ہو جائیں گے پھر ناراض نہیں ہوں گے. کہ خوش ہو گئے کہ بس اب ناراض نہیں ہونے. یہ شان ہے اللہ پاک کی کہ اللہ کو راضی کرنے کی روز فکر رہے. کہاں تک کہ موت تک. تو اللہ اپنے دین سے راضی ہوگا. خوش ہو کر کے دین دیا ہے، پسند کر کے دین دیا ہے، تو اب ہماری طرف سے بھی اللہ دینداری پسند کریں گے اور دینداری سے خوش ہوں گے. بے دینی سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. دین دیا ہے ہم کو، خوش ہو کر پسند کر کے میں نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. اب ہماری طرف سے بے دینی پسند کریں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. خوش ہو کر دین دیا ہے، پسند کر کے دین دیا ہے، تو ہماری طرف سے اب دینداری ہوگی تو خوش ہوں گے، پسند کریں گے. باقی وہ کوئی چیز پسند نہیں کریں گے. اس لیے کہتے اللہ کو اپنی دینداری دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ اللہ کو اپنی دینداری دکھاؤ، اللہ کو اپنی تابعداری دکھاؤ، اللہ کو اپنی قربانی دکھاؤ تاکہ خوش ہو جاؤ. پھر مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلے حل ہو جائیں گے. دنیا کا کوئی سبب مسئلہ نہیں حل کرے گا، کیونکہ ہر سبب پابند ہے. ہر سبب، ہوا پابند، آگ پابند، زمین پابند، آسمان زمین سب چیزیں پابند ہیں. اس کی حکم کی کوئی چیز باہر نہیں جائے گی. سمندر پابند ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹ گیا تو ہزاروں آدمی پار ہو گئے، اور وہ سمندر فرعون کے لیے کہ وہ مل گیا پانی، تو اس کی لاکھوں کی فوج ڈوب گئی. کیوں؟ سمندر پابند ہے. کس کا پابند ہے؟ اللہ کے امر کا. یہ سب چیزیں پابند ہیں. وہ جب حکم ہوگا تو وہ ہماری حالت بنیں گے. دوا بھی یہ دوا شفا نہیں دیتی. شفا کون دیتا ہے؟ کہ جو بیماری پیدا کرتا ہے وہ شفا پیدا کرتا ہے. ہاں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شفا نہیں دینی ہے تو دوا جو ہے بیماری کی جگہ پر جاتی ہی نہیں.
نہیں جاتی وہاں، اس کو روک لیا جاتا ہے. صحیح دوا، غلط دوا کی تو بات ہی نہیں ہے. کیوں وہاں جاتے نہیں وہاں تو؟ حدیث میں ہے کہ جتنی اللہ نے بیماریاں پیدا کی ہے اتنی دوائیں بھی پیدا کی. یہ قدرت ہے. جو بھی بیماری ہے کہ اس کی دوا اللہ پیدا کر چکا. بعض دوائیں لوگوں کو معلوم ہے، بعد نہیں معلوم ہے. ورنہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا خدا نے پیدا نہ کی. یہ بھی قدرت ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے. پھر دوا سے بیماری پیدا ہونا یہ دوا کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے. تو اس لیے کہ شفا کون دے گا؟ کہ اللہ دے گا، دوا نہیں دے گی. دوا کرنا سنت ہے. دوا دارو سنت، حضور نے فرمایا دوا کرو. اللہ نے دوائیں پیدا کی ہے تو دوا دارو کرو. پھر شفا کہاں سے آئے گی؟ کہ اللہ کے فیصلے سے آئے گی. اس لیے اللہ سے شفا مانگو. یہ تو ہر چیز میں اللہ سے جوڑ جمانا ہے. بیمار ہو تو، تندرست ہو تو، مالدار ہو تو، غریب ہو تو، کہ اللہ سے جوڑ جماؤ تاکہ اللہ ناراض نہ رہے. اس کے لیے رسول بھیجے. کون بھیجے ہیں؟ رسول، نبی آئے ہیں. نبی نے دین دیا اور دین کی محنت دی. دین کی محنت کرے گا تو دین آئے گا. جیسے زمینداری کی محنت کرتے ہیں تو زمینداری کا پھل آتا ہے. گھر میں فصل آتی ہے، پیداوار آتی ہے کہ زمین کی محنت کی ہے. دکان کی محنت کی ہے تو دکان کا فائدہ آتا ہے. دین کی محنت کرے گا تو پھر دین کا فائدہ ہوگا. اب دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور دین کی محنت نہیں کی ہے تو پھر دین پر چلنا آسان نہیں ہے. جیسے تاجر کھیتی نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ ہمیں نہیں آتی کھیتی. ہم تو تاجر لوگ ہیں. ہاں یہ کہے گا تجارت کی بات پوچھو تو ہم بتا دیں گے یہ کہ یہ ہمیں نہیں معلوم. کیونکہ اس میں ہماری محنت نہیں، اس میں ہماری محنت ہے. جس چیز کی محنت اس چیز کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. دین کی محنت کرے گا تو دین ہی سمجھ آئے گی. اس لیے دین دیا اور دین کی محنت دی ہے. پھر دین کی محنت کرے گا آدمی تو دین ہی سمجھ آئے گی. پھر دین پر چلنے کی طاقت بھی آئے گی کہ یہ حلال ہے کہ ہاں یہ لینا ہے، یہ حرام ہے کہ نہیں لینا ہے، کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرض ہے، یہ عبادتیں ہیں کہ اسے ادا کرنی ہے. اس کے ادا کرنے کی طاقت آ گئی محنت کے بعد. نہیں تو مسجد نزدیک میں ہے، اذان بھی سنتا ہے لیکن اٹھ کے نہیں آئے گا. طاقت نہیں ہے وہ آنے کی. جی ہاں، جانتا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہے، سب کچھ ہے، نہیں آئے گا. پیشاب کے لیے اٹھے گا، نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. کہ نماز کے لیے اٹھنے کے لیے کہ نماز والی طاقت بنانی پڑے گی. پھر اٹھ جائے گی، پھر آنکھ کھل جائے گی. تو میں نے آنکھ نہیں کھلتی کہ ہاں کہ آنکھ کو اس کا عادی نہیں بنایا ہے، تو کیسے کھلے گی وہ؟ حضرت عمر فرماتے تھے لوگوں سے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. جیسے دوسری چیزوں کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں نا کہ عادت پڑ گئی ہے، کہ خیر کے کاموں کے عادی بنو. کہ دین کی محنت ہوگی تو آدمی خیر کے کاموں کا عادی ہوگا. ذکر بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا، لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا. یہ دین کی محنت سے آتا ہے. دین آسان ہو گیا. پھر دین پیارا ہو جائے گا، پھر دین نہیں چھوٹے گا. ہاں جب دین زندگی میں آئے گا محنت سے پھر وہ دین پیارا ہو جائے گا، پھر وہ نہیں چھوڑے گا. کہ میں دین کیسے چھوڑوں؟ جیسے صحابہ کو لوگ مارتے تھے تو وہ دین نہیں چھوڑتے تھے. کہ دین کیسے چھوڑا؟ اب دین سے تعلق ہو گیا، دین نہیں چھوٹے گا.
اس لیے ہم کو دین کی محنت دی تاکہ دین سے تعلق پیدا ہو جائے، دین سے محبت ہو جائے، دین کے کاموں سے محبت ہو جائے، دوسرے کاموں سے نفرت ہو جائے. دوسرے کام کے نہیں، وہ نہیں کرنا. یہ کام کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا. اس میں نور ہے. اس میں کیا ہے؟ ہر حکم میں نور ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا. ہر حکم میں نور ہے. نماز کا نور تو حدیثوں میں ہے، اس طرح ہر حکم میں نور ہے. حرام سے بچنے میں نور ملتا ہے، حرام میں پھنسنے میں اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. حدیثوں میں ہے اتق المحارم تکن عابد الناس. تو حرام سے بچ گیا تو پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار. حرام سے بچنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے، ایمانی طاقت. اس لیے کہا حرام سے بچا کہ تو بڑا عبادت گزار. تو یہ طاقتیں میرے بھائیوں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو اپنی ذمہ داری زندگی کی پوری ہوگی. ورنہ آخرت مشکل ہو جائے گی. دنیا تو گزر جائے گی، آخرت مشکل ہوگی، اور وہ بہت مشکل ہے. اللہ حفاظت کرے. اگر آسان ہو جائے تو بہت آسان ہے، رحمت ہی رحمت ہے ہمیشہ کے لیے، نہیں تو ہمیں مصیبت ہو جائے گی. اس لیے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے. اور فکر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی محنت پر لگاؤ کہ جس سے زندگی کی ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت آ گئی. یہ علاج ہے. تو جو دین کی محنت ہے وہ علاج ہے غفلتوں کا. غفلت پر ہو جائے گی، ذمہ داری کی فکر آ جائے گی، پھر ذمہ داری آسان ہو جائے گی. اس لیے ایک محنت دی ہے ہم کو دین کے ساتھ. ہر مقصد کے ساتھ محنت ہوتی ہے. تجارت کے لیے تجارت کی محنت، ذمہ داری کے لیے ذمہ داری کی محنت، دین کے لیے دین کی محنت. مقصد اور محنت دو جمع ہو جائے تو پھل آئے، نہیں تو پھل نہیں آئے گا. تجارت کرنے والا تجارت کی محنت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں، کوٹ میں اترے گا، مال خراب ہو جائے گا، موقع نکل جائے گا کمانے کا. ہاں، کیونکہ یہ پابند نہیں اپنے تجارت کا. ایسے دین کا بھی. اسے ہم مسلمانوں کو دین بھی ملا ہے اور دین کے لیے محنت بھی ملی ہے. اس محنت سے دین آئے گا، پھر وہ دین ہر جگہ آسان ہو جائے گا. دکان میں ہوگا دکان کا دن ہوگا، مسجد میں ہوگا تو مسجد کا دن ہوگا، شادی ہوگی تو شادی کا دن ہوگا. وہ ہر جگہ آسان ہوگا، روشنی کی طرح سے. جیسے فٹنگ ہوگا نا تو ہر جگہ روشنی. رات ہے ہی نہیں، رات ہے ہی نہیں، ایسا ہو گیا. کیوں؟ اس کا انتظام کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے لیے ارادے کرو کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دین چاہیے، اور دین کے لیے دین کی محنت چاہیے. خوشی نہیں سے محنت ہو جائے گی دین کی، بس پھر زندگی میں دین آ جائے گا، پھر وہ چلتا رہے گا. ہاں، جیسے درزی 5-6 مہینے میں سیکھ لیا اور ہو گیا ٹیلر. اب رات کو بھی سیے گا، دن کو بھی سیے گا، ہولی دیوالی پر بھی سیے گا، عید پر بھی سیے گا. ہاں، کیوں؟ یہ سیکھ لیا، سیکھ لیا. تو مسلمان کو کہ اپنا سیکھ لو، پھر تم ہر حال میں کرو گے، ہر حال میں کرو گے، بلکہ دوسروں سے کراؤ گے اور خیر کا ذریعہ بنو گے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا رہے، شر مٹنے کا ذریعہ بنا رہے، وہ خوش نصیب ہے. حدیثوں میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ارادے کرو اس کے لیے کہ اللہ کے دین پر چلنا ہے، دین کے لیے کام کرنا ہے. ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، اصلی ہمارا کام یہی ہے، باقی سب ضرورتیں نہیں. اب ضرورتیں بڑھاؤ تو فرصت ہی نہیں ملے گی، تو ضرورتیں گھٹاؤ تو کہ پھر جس کا عمل ہوگا. ضرورتیں بڑھائیں گے، پھر ضرورت بڑھائیں گے تو پھر مال زیادہ چاہیے، مال زیادہ چاہیے تو زیادہ کمانا پڑے گا. میں ایک دفعہ کیرلا گیا تھا، ساتھی مجھے غسل کرنے کے لیے گئے. سفر لمبا تھا، 50 گھنٹے کا سفر تھا دلی سے. مجھے کہا آپ نہا لو. اچھی بات. جو باتھ روم تھا کچھ 40 سال پہلے کی بات کرو،
یہ کتنے کا ہے؟ 40-60 ہزار کا ہے باتھ روم، غسل خانہ 60 ہزار کا ہے. ایک طالب علم میرے پاس پڑھتا تھا، پھر بن گیا، ہمت دلائی، میں نے کہا تم پڑھو، فکر نہ پڑھو. تو میں نے پڑھ لیا. اب وہ کہیں کہ میرا گھر نہیں ہے، 2 ماں، میرے باپ کی 2 بیویاں، میں پہلی بیوی کا ہوں، اس لیے میری کوئی گنتی نہیں ہے. دوسری ماں کے بیٹے ہیں، ہوتا ہے ایسا، گھر بھی نہیں ہے میرے پاس. میں نے ایک ہمارے ملنے والے تھے، میں نے ان سے کہا، میں تو کہوں گا طاقت ہو تھوڑی اس کا گھر بنا، انہوں نے بنا دیا. ان کو کتنے میں بنایا؟ پورا گھر 60 ہزار میں بنا. اس کو غسل خانہ 60 ہزار میں بنا. یہ حاجت ہے بڑھائی تو 60 ہزار نہیں، 60 لاکھ سے پورے نہیں ہوں گے. اسے پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا تو آخرت بنانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نہیں پورا ہوا آخرت کیا بنا ہے. جب دین پر آئیں گے تو دین بتا دے گا کہ یہ ضرورت ہے، یہ مقصد ہے، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد ہے. مقصد کو مقصد کا درجہ دو، ضرورت کو ضرورت کا درجہ دو تو کچھ بنے گا، نہیں تو آخرت بھاری ہو جائے گی، مشکل پڑے گی. اللہ بچائے. اس لیے اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے. سمجھ میں آئے نا؟ اس محنت پر اپنے آپ کو لگانا ہے جسے دین آتا ہے. یہ پہلا قدم. ہر کام میں پہلے محنت پھر مقصد. اب بتاؤ اس کے لیے ان کی محنت کے لیے اپنے آپ کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما لے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. پوری امت پر سے اپنی ناراضگی اٹھا لے. اے اللہ پوری امت کو اپنے رضا والے کاموں پر ڈال دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر ڈال دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے. امت کو باطل کے مرغوں میں سے نکال دے. امت کو فتنوں میں سے بچا لے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما. ہر شر فتنے بلا سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. جو بلائیاں اور خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں آپ سے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے. وہ جن جن شروع سے پناہ مانگی ہے ان تمام شروع سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ